السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں ہمارے الکلیم چینل کے دیکھنے والے ناظرین اور سامعین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سب کو خوشحال رکھے، آباد رکھے۔ میں سب سے پہلے اپنی بات اللہ کے پیارے نام سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کی عبادت ہم پر فرض ہے، اول درجے میں فرض ہے۔ جب تک ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے اس وقت تک ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چاہے ہمارا دل مانے نہ مانے، چاہے ہماری طبیعت چاہے نہ چاہے، ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے سجدے کرنا ہے، ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہر حال میں کرنی ہے، ہر حال میں کرنی ہے، دن میں رات میں کرنی ہے۔ ہمیشہ اپنے رب اللہ کو یاد کرنا ہے، ہمیشہ اپنے رب اللہ کو اپنے ساتھ سمجھنا ہے، ہمیشہ اپنے رب اللہ کو اپنے ساتھ حاضر و ناظر ماننا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہ اللہ میری باتوں کو سن رہا ہے، اللہ میرے عمل سے واقف ہے، اللہ میرے کام سے واقف ہے، اللہ میرے بولنے اور سننے سے واقف ہے، اللہ میرے ہر خیال پر اللہ نظر رکھے ہوا ہے۔ محترم حضرات، سامعین کرام، ناظرین کرام، آپ کے سامنے میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت پر چند باتیں عرض کیا کہ جب تک ہم اللہ کی عبادت نہیں کر لیتے اس وقت تک ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ جب تک ہماری زندگی میں اپنے نبی سے محبت نہ ہوگی ہمارے لیے اطاعت کرنا آسان نہ ہوگا۔ جب تک ہماری زندگی میں اطاعت نہ ہوگی، جب تک فرما برداری کا شوق اور جذبہ ہمارے دل کے اندر نہ ہوگا، جب تک سنت پر عمل کرنے کی کوشش ہماری نہ ہوگی، اس وقت تک ہم اپنے نبی سے سچے محبت کے دعوے دار نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اپنے نبی کی اطاعت کرنی ہے اور خوب کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، سنت پر عمل کرنا ہے، اس کا ایک شوق اور جذبہ اپنے دل کے اندر لانا ہے، اور ایک انتہائی درجے کے حد تک اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہم مسلمانوں کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ ان کے ایک ایک سنت پر عمل کرنا، کہ ہمارے نبی کیسا چلتے تھے، کیسا بیٹھتے تھے، کیسا سوتے تھے، کیسا جاگتے تھے، کیسا پہنتے تھے، کیسا کھاتے تھے، کیسا پانی پیتے تھے، کیسا چپل پہنتے تھے، کیسا لباس پہنتے تھے، ہمارے نبی کے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا، ان کی صبح اور شام کا عمل کیا تھا، ان کا معاملہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا تھا۔ جب تک ہم اپنی نبی کی زندگی کو پڑھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، تب تک ہمارے لیے اطاعت کرنا اور سنت پر عمل کرنا مشکل ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اپنے نبی کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے اپنی نبی کی اطاعت نصیب فرمائے، ان کی فرما برداری نصیب فرمائے۔ اول نمبر پر اللہ کی عبادت، دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ جب یہ دونوں کام ہم کر لیں گے، اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، تو پھر تیسرا ایک کام ہے مخلوق کی خدمت، جو ہمارے لیے آسان ہوگی۔ مخلوق چاہے وہ انسان ہو یا غیر انسان ہو یا جانور، ہم ایمان والوں پر مخلوق کی خدمت ضروری ہے۔ جب تک ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت نہیں کرتے اس وقت تک ہم اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے۔ عبادت، اطاعت اور مخلوق کی خدمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں میں گزر رہے تھے، آواز آئی یا رسول اللہ۔ آپ نے نظر پلٹا کر دیکھا تو ایک ہرن بندھی ہوئی تھی ایک دروازے کے پاس۔ اللہ کے نبی اس کے پاس گئے،
ہرن نے کہا یا رسول اللہ جنگل میں میرے بچے بھوکے ہیں، میں اسے دودھ پلا کر آتی ہوں، آپ مجھے آزاد کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسی کھولی اور کہا جا اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آ، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھ گئے۔ ہرن اپنے بچوں کو جنگل میں دودھ پلائی اور پھر واپس اسی دروازے پر آ گئی جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے اس ہرن کو پھر رسی سے باندھا اور انتظار کرنے لگے اس صحابی کا جس نے اس ہرن کی شکاری کی تھی، اس ہرن کو شکار کیا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ صحابی تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا یہ ہرن تم مجھے ہدیہ کرتے ہو؟ یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر صحابی رسول نے فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، یہ ہرن آپ کو ہدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسی کھولی اور اس کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور کہا جا تو آزاد ہے۔ اللہ کے مخلوق کے ساتھ یہ رحم دلی اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بے زبان جانور پر ظلم کرے قیامت کے دن اس ظلم کا اس کو جواب دینا ہے اللہ کے ہاں۔ اس لیے ہرگز کبھی بھی کسی بے زبان جانور پر ظلم نہ کریں، مخلوق کی خدمت کریں، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو یا انسان ہو یا جانور ہو، کوئی بھی ہو، مخلوق کی خدمت ہم پر لازم ہے۔ اللہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے لیے اس بات کو الکلیم چینل کے ذریعے سے آپ تک پہنچانے کو قبول فرمائے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہماری اس چھوٹی سی بات کو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر کے دوسروں تک پہنچا دیں، شیئر کر دیں، آپ کو بھی برابر کا اجر ملے گا۔ اللہ ہم سب کے لیے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔